اندھی دنیا اپنے گھر کی گلی کی طرف مڑتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، ہاتھوں میں بے ساختہ کپ کپاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ لرزتے پاؤں کے ساتھ اس نے گلی کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ آج بھی روز کی طرح وہ بائک لیے کھڑا تھا اور غلیظ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے نظر انداز کرتی اس کے بائک سے قدرے دور چلتے ہوئے جلدی جلدی قدم بڑھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کے گھر کی گلی میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کالج سے گھر آتی تو اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ وہ کون تھا؟ یہاں کیوں آتا تھا؟ اس کے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ آج بھی اسے وہی ملا، لبوں پر مسکراہٹ کیے، وہ اوپر سے نیچے تک اسے ہی گھور رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ پیچھے سے اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اس کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ آنکھیں شرم کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، پیچھے مسلسل کہے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا گھر آ چکا تھا، اپنے پیچھے کی آواز وہ باہر ہی چھوڑ آئی تھی۔ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جسے اتنا آگے پڑھنے کی اجازت بہت مشکل سے ہی صحیح لیکن دے دی تھی۔ اب اگر وہ گھر میں کچھ بتاتی تو اس کی پڑھائی رک جاتی، اس لیے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر گئی۔ لیکن کچھ باتیں نظر انداز کرنے کی نہیں ہوتی، ان کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے بھی۔ دوسرے دن بھی کالج جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اگر نہ جاتی تو بھی سوال اٹھتے اور جاتی تو بھی سوال اٹھنے کا خدشہ تھا، اور ڈر خود اپنے اوپر سوار کر لیتی تو وہ آگے کیسے بڑھتی۔ کالج میں پہنچی تو پتہ چلا کہ ٹیسٹ کے رزلٹ میں سب سے زیادہ نمبر اسی کے آئے ہیں اور وہ بہت خوش ہو گئی۔ دل میں ایک خوف تھا، وہ بھی اس کی خوشی میں غائب ہو چکا تھا۔ لیکن بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی عمر بہت کم ہوتی ہے، انہیں اسی وقت جی لینا چاہیے، پھر پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو بھی یا نہ ہو۔ واپسی میں قدم پھر ڈگمگائے تھے، لیکن اپنے آپ کو حوصلہ دیتی وہ اس گلی سے گزری تھی۔ آج بھی وہی کھڑا تھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بنا ہی گزری تھی۔ ایک دم اسے اپنی کلائی کسی کی گرفت میں محسوس ہوئی، پورا جسم ایک لمحے کو لرز گیا تھا۔ خوف زدہ آنکھوں سے اس نے اس کو دیکھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ہاتھ چھوڑو میرا، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، لیکن گرفت اور مضبوط ہوتی گئی۔ ہاتھ چھوڑو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ التجایا لہجے میں کہتی وہ کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سامنے سے آتے آتکا کے بھائی نے یہ منظر دیکھا تو جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا اور بھاگتا ہوا آیا اور زوردار مکہ اس لڑکے کے ناک پر دیا تھا۔ خون کا فوراً ناک سے بہتا ہوا ہونٹوں تک آ چکا تھا، لیکن ہونٹوں سے مسکراہٹ نہیں گئی۔ مجھے تو مار مار کے چپ کروا لو گے، لیکن لوگوں کو کیسے کرواؤ گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ تمہاری بہن بد کردار ہے۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا بکواس کر رہا تھا، لیکن اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ ارد گرد لوگ جمع تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور پڑھاؤ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آخر میں ناک کٹوا کر ہی گھر آتی ہیں، کسی نے سرگوشی میں کہا تھا، لیکن اس کے کانوں کو بھی سنایا تھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گئی تھی۔ وہ لڑکا بھاگ چکا تھا، لیکن اس کی زندگی میں کوہرام مچا گیا تھا، اس کے ساتھ شیطانی چال کھیل گیا تھا۔ بھائی نے ہاتھ پکڑ کر گھر لا کر اسے زور سے پٹکا تھا، ہڈیوں کے ساتھ اس کے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ اسے گالیاں دے رہے تھے، لیکن وہ تو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی
جن کے فخر سے اونچے سر اس بوجھ کی وجہ سے دب گئے جو کسی اور نے ان پر لادا تھا۔ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ لب سیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی ابو نے اسے بس اب کالج جانے سے منع کر دیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھی بس یہی سوچ رہی تھی کتنی اذیت ناک سزا ملی اسے۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی پورے معاشرے کے سامنے گنہگار بن گئی تھی۔ لوگوں کے نظریے رویے سہنے کے لیے عورت ہی کیوں چنی جاتی ہے؟ کیا اسے بولنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں انہیں ایسے فیصلے سنا کر زبان چھین لیتے ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھا، بس الزام لگایا اور سزا دے دی۔ لیکن میں اپنا مقدمہ اس کے پاس لے کر جاؤں گی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آخرت میں اس کی عدالت میں سب کو پیش ہونا ہے، جہاں وکیل بھی وہی ہوگا، جج بھی وہی ہوگا، اور کوئی ناانصافی بھی نہیں ہوگی۔ وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا تھا۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھایا تھا جو ہر ایک سیکنڈ بعد اس کی ہچکیوں سے ٹوٹ رہا تھا۔